پہلے سب کا خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ہائی آن پاور. لوگ کہتے تھے انپریڈکٹیبل ہے, کریزی ہے, لیکن آج پتہ لگا کہ اس کو گاڈ سنڈروم بھی ہے. آج شام پاکستانی وقت کے 5 بجے کے قریب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے لکھا کہ پوری تہذیب جو ہے آج رات کو میں ختم کر دوں گا. آپ کو یاد ہے نا صبح 5 بجے ڈیڈ لائن ہے, کل صبح 5 بجے, جب اس نے کہا تھا کہ اس کے بعد میں ایران کے تمام بجلی گھر پل سارا ان کا اسٹرکچر تباہ کر دوں گا اور ان کو اسٹون ایج میں واپس بھیج دوں گا اور یہ قوم کبھی نہیں اس کے بعد سروائیو کر سکتی. آج وہ لکھتا ہے A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. پھر اسی سانس میں آگے لکھتا ہے However, ہم نے کمپلیٹ ٹوٹل رجیم چینج کر دیا ہے اور اب وہاں پہ مختلف سمارٹر اور کم جو ہے نا انتہا پسند مائنڈز والے لوگ ہیں. Who maybe something revolutionary wonderful can happen. شاید آخری ان کچھ گھنٹوں میں یہ جو لوگ ہیں جو اتنے زیادہ انتہا پسند نہیں ہیں شاید ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے. Who knows. اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ ورنہ 47 سال کی جو چل رہی ہے یہ کرپشن, موت اور یہ ایکسٹورشن کا کھیل یہ ختم ہوگا. اور آئرونکلی اس کے نیچے لکھتا ہے God bless the great people of Iran, جن کو پہلے جملے میں کہتا ہے کہ whole civilization will be die tonight, never to be brought back again. اس کے جواب میں بڑا اسٹرانگ ایرانین ریاکشن بھی آیا. مسعود پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اب تک 1 کروڑ 40 ایرانیوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا دیا ہے اداروں کے ساتھ جو مرنے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. اور کہا میں بھی ان میں سے ایک ہوں. جو ان کے اسپیکر ہیں انہوں نے ایک ہی جملہ لکھا ہے محمد بغیر غالیباف a martyr for ایران. باقی تو چھوڑیں, ولی ناصر نے بڑی اچھی بات کی جو ایک زمانے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے, ایران ایکسپرٹ ہیں. وہ لکھتے ہیں the threat is grotesque to say the least. Civilizations don't die with bombs. اور اس نے کہا جو ایرانین سویلائزیشن ہے یہ سروائیو بھی کرے گی, آؤٹ لاسٹ بھی کرے گی ٹرمپ کو. اور پورے باہر کے ویسٹرن میڈیا میں بھی بہت لیدے ہو رہی کہ ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے. انفیکٹ امریکہ میں یہ بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ اس کا مواخذہ کیا جائے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو ہٹایا جائے. یہ شخص پاگل ہو گیا. کیا واقعی پاگل ہو گیا یا یہ بیکاز کچھ میں آئی ایم ون آف دیم, میرا بھی خیال یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا لیٹسٹ ٹویٹ ہے یہ شاید ابھی بھی یہ ریٹرک کو اتنا اوپر لے کے جا رہا ہے کہ کل کو یہ کہہ سکے صبح ہمارے 5 بجے اپنے رات کے 8 بجے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے ممالک نے اور دوسرے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے اور میں ان کی التجا کے اوپر میں اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ سویلائزیشن کو تباہ ہو جائے. بیکاز ورنہ سب سے خطرناک ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کیا تھا جب اس نے سمپلی لکھا ہوا تھا 8 PM 8 بجے, دیٹس اٹ. اس کے بعد اس کو ریٹرک کو اتنا اوپر لے جانا یہ لگتا ہے کہ آف ریمپ ہے. ابھی بالکل کچھ منٹ پہلے ایک امپورٹنٹ ریزولوشن تھا سیکورٹی کاؤنسل میں, وہ بھی دوبارہ بلاک کر دیا گیا. یہ بحرین نے موو کیا تھا اور UAE بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے, باقی بھی. اور وہ یہ تھا کہ جی ایک انٹرنیشنل فورس بنائی جائے جو آ کے ہرمز کو اس کا انتظام سنبھالے اور چلائے, اور وہ ملٹری فورس بھی ہوگی, سب کچھ ہوگی. وہ دوبارہ چائنا اور رشیا نے ویٹو کر دیا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر یہ کوئی گول بول الفاظ والی آ گئی تو شاید یہی بہانہ مل جائے گا ٹرمپ کو کہ اس چیز سے نکلیں. ان دا مین ٹائم ایسکلیشن وار کی بہت ہو گئی. آج سعودی عربیہ پہ کل رات کو 8 میزائل داغ دیے ایران نے, بیکاز اس سے پہلے ان کی ساؤتھ پارس فیلڈ پہ اور ایک اور پیٹرو کیمیکل پلانٹ پہ حملہ کیا ایران کے اندر. برجز بھی تباہ کیے, ہاسپٹل بھی ٹارگٹ ہوئے, یونیورسٹیز بھی ہوئی. تو انہوں نے جواب دیا تھا. آج خرگ آئلینڈ کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 50 ملٹری ٹارگٹس اڑائے ہیں امریکنوں نے, اسرائیلیوں نے, وہ ہر چیز میں اکٹھے ہی نام آتا ہے. لیکن اس میں بڑی بحث چل گئی ہے کہ سعودی عربیہ کیوں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ غلطی کی ہے ایران نے, کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر سعودی عربیہ ریٹیلیٹ کرے اور کہے کہ ٹھیک ہے اب آپ آئیں اور اس جنگ میں حصہ لیں, کیونکہ ہم اس وقت واحد وہ ملک ہیں جو ایک نیوٹرل رول ادا کر رہے ہیں. اور یہ بار بار یہ چیز ایران کو بتائی بھی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے سیکورٹی اینالسٹ کا کہ یہ ایسے ہی ہوا میں فیصلہ نہیں ہوا سعودی عربیہ پہ حملہ کرنے کا. یہ ایران نے ایک پیغام دیا ہے کہ سعودی عربیہ سب سے بڑا, سب سے طاقتور ملک ہے مسلمانوں میں اس علاقے میں. تو یہ میسج ہے کہ اگر آپ ہمیں تباہ کریں گے تو اگر ہم سعودی عربیہ پہ حملہ کر سکتے ہیں
تو آپ بتائیں پھر ہم بحرین کے ساتھ کیا کریں گے, کویت کے ساتھ کیا کریں گے, باقی چھوٹے ممالک کیا, یو اے کے ساتھ کیا کریں گے. سو بٹ اٹ از اے بگ گیمبل, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو خاص طور پہ پاکستان کے لیے کافی اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. سوال اب اٹھ رہا ہے کہ 7 گھنٹے بعد ہوگا کیا. ڈی سیلینیشن پلانٹس کی بات ہو رہی ہے, ان تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر میں چھوٹی سی آپ کو ایک بلکہ ڈیٹیل بھی تھوڑی سی دے دیتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے. ایران کا بائی دا وے ڈی سیلینیشن, جہاں سے آپ کھارے پانی کو صاف بناتے ہیں, ایران میں تقریباً 163 کے قریب ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں, لیکن اس کی پانی پینے کی جو ریلائنس ہے ان کے اوپر وہ اتنی نہیں ہے جتنی گلف کے باقی ممالک کی ہیں. قطر کے پاس 109 پلانٹس ہیں, اور اس کا 61% جو پانی کی ضروریات ہے پینے کی وہ ان پلانٹ سے وہ پوری کرتا ہے. بحرین کے پاس 103 پلانٹس ہیں, اور یہ 90% اپنے پینے کے پانی کی ضروریات یہاں سے پورا کرتا ہے. کویت کے پاس 8 پلانٹس ہیں, اس کا 47 سے 50% جو پانی کی ضروریات ہیں وہ یہاں سے پوری, نہیں 90% جو ہے ڈرنکنگ واٹر اس کا یہاں سے آتا ہے, 90% یہاں سے آتا ہے. یو اے کے پاس 70 یہ پلانٹس ہیں, اور یہ تقریباً 41 to 42% جو ہے 46 یہ یہاں سے ضروریات ہے, تقریباً آدھی ضروریات اپنی پینے کی پانی کی یہاں سے کرتا ہے. عمان کے پاس 13 پلانٹس ہیں, 86% جو پینے کا پانی ہے وہ ان پلانٹس کا مرہون منت ہے. سعودی عربین سب سے بہتر حالت میں ہے, اس کے پاس 41 پلانٹ ہیں, اور یہ 18 سے 20% اس کا پانی یہاں پہ ہے. یعنی کہ اگر یہ ایران, جیسے آج انہوں نے کہا ہے ایران میں ہٹ بھی ہوئے ہیں, اگر یہ پاور پلانٹس اڑاتے ہیں, اگر یہ پل اڑاتے ہیں اور ڈی سیلینیشن پلانٹس ایران کے ٹارگٹ ہوتے ہیں, تو ایران نے کہا کہ ہم یہی ساری چیزیں ان علاقوں میں کریں گے. اور اگر یہ ڈی سیلینیشن پلانٹس ایران ان خلیج کے ممالک کے اڑاتا ہے تو وہاں پہ ریزروز کی بات ہو رہی ہے کہ کسی ملک کے پاس 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے زیادہ کا پانی پینے کا نہیں ہے. سوچیں وہاں کیا ہوگا اگر پیٹرولیم پلانٹس, آج جو الجبیل میں جو حملہ ہوا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ ہے, پیٹرولیم ریلیٹڈ پروجیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا, سعودی عربیہ کا نہیں, دنیا کا سب سے بڑا. اسی طرح ایکسپوز دوسرے پلانٹس بھی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے کی ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں, تو آپ سوچیے یہ بات کہاں سے کہاں جا کے رکے گی. آج بات ہو رہی تھی کہ جی انٹرنیشنل لا کے مطابق اسٹریٹ آف ہرمز, وہاں بھی مطالبات بدلتے جا رہے ہیں. پہلے تھا نیوکلیئر, ایران نیوکلیئر نہیں ہوگا, وہ ایران نے طے کر دیا تھا عمان کے ساتھ ہی کہ نہیں بنے گا. پھر ہوا کہ ویپن گریڈ یورینیم انرچمنٹ نہیں ہوگی, وہ بھی چیز طے ہو گئی تھی. پھر ہوا کہ جو ان کے پاس انرچ یورینیم ہے یہ واپس کریں گے یا ڈی گریڈ کریں گے, وہ بھی طے ہو گیا کہ اس کو ڈی گریڈ, انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو ہے ایجنسی, اس کے تحت ڈی گریڈ بھی ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں طے ہو گئی تھی. پھر بحث ہو گئی کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ایران نے بند کی ہوئی ہے یہ کھولے گا تو جنگ ختم ہوگی. اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہوئی تھی جنگ سے پہلے, جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کاز آف وار نہیں تھی, کانسیکوینس آف وار تھی, کہ پہلے جنگ کے بعد یہ ایک ایشو بنا. لیکن اب ساری بحث اسرائیل لابی نے اسٹریٹ آف ہرمز پہ لے آئے. اور سب سے فنی بات یہ ہے کہ امریکہ اور باقی کہتے ہیں کہ جو ایران کہتا ہے کہ میں اور عمان مل کے اس کو سنبھال لیں گے, ہم ٹول لیں گے, اس کے اوپر چھوٹا بہت ٹیکس لیں گے تاکہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے ایران کا ہم اس پہ سے پورا کریں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. لیکن ٹرمپ صاحب نے کل بیان دیا کہ اگر ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو پھر میں اس پہ ٹیکس لوں گا. آپ کیسے لیں گے؟ بٹ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنا مساختہ یہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے. لیکن اگلے 7 گھنٹے سب کا سانس رکا ہوا ہے کہ اب ہوگا کیا. بیکاز اگر یہ دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پوری کرتا ہے تو یقین مانیں پورے خطے میں آگ لگ جائے گی. اور آج آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 20% تیل یہاں سے گزرتا ہے تو کیا ہوگا, کل کو یہ تباہی اس سے بہت زیادہ ہوگی. اور وہاں پہ حال کیا ہے ذرا میں بتا دوں کہ انگلش جو وہاں کا میڈیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. براک راوڈ انہوں نے بہت سٹوریز کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ. ان کی لیٹسٹ سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے بات کی ڈفرینٹ ان کی گورنمنٹ کے لوگوں سے. ان میں سے ایک بندہ ان کو کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ از دا موسٹ بلڈ تھرسٹی لائک اے میڈ ڈاگ, کہ وہ خون کے پیاسے ہیں ایک پاگل کتے کی طرح. یہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا باقی ہیڈسیٹ وغیرہ کے سامنے ڈوز کی طرح ہیں, اصل تو اس کا مسئلہ ہو گیا.
امریکہ میں اب یہ بھی بات شروع ہو گئی ہے کہ ٹرمپ پاگل ہو چکے ہیں، ان کا مواخذہ ہونا چاہیے. خیر ابھی تو نمبرز گیم اس میں نہیں ہے، بٹ ان پہ پھر کسی دن بات کریں گے. ابھی تو ایشو یہ ہے اگلے 7 گھنٹے بعد کیا ہوگا. کیا ایک شخص کی انا یا پاگل پن دنیا کو ایک بہت بڑے کرائسس طرف لے کے جائے گی، یا ٹرمپ ہمیشہ کی طرح یہ ایک بڑی بات کر کے پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے. امید تو یہی ہے کہ یہی ہو. اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ واٹ ول ہیپن ان دا نیکسٹ 7 hours. کلاک از ٹکنگ ایز فار دا ورلڈ از کنسرن.